کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چاند مہینے قمری مہینے کی 11 تاریخ کو ایک محفل پاک کا اہتمام کرتے تھے۔ جتنے لوگ بھی آپ سے بیعت ہوتے تھے تو بیعت ہونے کے بعد تعلیم اور تربیت، یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جب تک بیعت ہو جانے کے بعد تعلیم اور تربیت سے مرید رغبت، شغف اور شوق نہیں رکھتا تو بیعت ہونے کے بعد وہ اسی جگہ کھڑا رہتا ہے جس دن پہلے دن جس جگہ کھڑا تھا۔ لیکن بیعت ہو جانے کے بعد جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے تعلیم لیتا ہے، تربیت پاتا ہے، تو جیسے جیسے تعلیم و تربیت حاصل کرتا جائے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں عملی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں تعلیم اور تربیت یہ انتہائی ضروری ہوا کرتی ہے۔ سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے وابستگان، اپنے ارادت مندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر مہینے اہتمام فرماتے تھے اور اس محفل میں 70 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا۔ اس محفل میں ہوتا کیا تھا؟ سب سے پہلے کلام مجید کی تلاوت ہوتی اور عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھی جاتی اور اس کے بعد پھر آپ قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے۔ قرآنی آیات اور احادیث بیان فرماتے جس سے مریدین کی اصلاح ہوتی تھی، ان کی تربیت ہوتی تھی، اور ان کے درس اور ان کے خطاب اور ان کے وعظ میں خاص بات یہ تھی کہ ہر آدمی ان کے بیان سے اپنی زندگی پر نظر دوڑاتا تھا کہ میری زندگی میں کہاں کہاں کمی ہے، کہاں کہاں خرابی ہے، کہاں کہاں کمزوری، نقص اور گڑبڑ ہے۔ وہ اس خطاب، اس درس اور اس بیان کی روشنی میں وہ اپنی زندگی پر نظر دوڑا کر اپنی خامیاں دور کرتا تھا، اپنی کمزوریاں دور کرتا تھا، اپنے نقص دور کرتا تھا اور اپنی اصلاح کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بے نماز تھے وہ نمازی بن گئے، جن کی زندگی میں غفلت تھی، سستی تھی، لاپرواہی تھی، غوث اعظم کے دروس میں اور ان کے حلقہ ذکر میں آنے والے لوگ اس سستی غفلت کو دور کر کے دین مصطفیٰ پر چلنے کے جو راستے ہیں ان کا انتخاب کرتے تھے اور اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر تقوی پیدا ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث العظم رضی اللہ عنہ سے بیعت ہونے والے اولیاء کاملین کثیر تعداد میں آپ کے مریدین میں اولیاء اللہ ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو تقوی کا درس دیتے تھے، تقوی اپنانے کے لیے قرآن و حدیث کی آیات اور حضور کے ارشادات بیان فرماتے تھے۔ یہ آپ کا مقصد تھا اس محفل کے اہتمام اور انعقاد کا، اور بیان کے بعد پھر وہ اسماء الحسنہ کا ورد کراتے تھے، ذکر کراتے تھے، اور اس کے بعد پھر دعا خیر ہوتی اور دعا کے بعد دسترخوان بچھ جاتا اور جتنے بھی حاضرین اور سامعین ہوتے تھے ان کو کھانا کھلایا جاتا، طعام کا اہتمام ہوتا،
اور اس میں آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کھانا جو تمہیں کھلایا جا رہا ہے یہ میں اپنے نانا کریم اور اپنے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ یہ دسترخوان حضور کا دسترخوان ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے ساری زندگی ہر چاند مہینے کی 11 تاریخ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کھانا کھلایا، حضور کی طرف سے لنگر شریف کا اہتمام کیا۔ اب جب غوث العظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد اسی محفل اور اسی تقریب کا عنوان 11ویں شریف ہو گیا۔ ہمارے علاقوں میں اسے 11ویں شریف کہتے ہیں، لیکن عرب کنٹریز میں آپ چلے جائیں اسے کہتے ہیں ختم قادریہ، بعض جگہ پہ اسے ختم غوثیہ کہتے ہیں۔ اور 11ویں شریف اس لیے کہتے ہیں کہ غوث العظم ہر چاند مہینے کی 11 تاریخ کو یہ محفل کیا کرتے تھے، حضور کی طرف سے کھانا کھلاتے تھے۔ جب غوث العظم کا وصال ہوا تو اب اس محفل کی نسبت غوث اعظم کی طرف ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ساری زندگی غوث اعظم نے نبی کریم علیہ السلام کا لنگر پکایا اور ان کی طرف سے محافل کا اہتمام کیا، اب ہم غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ تو 11ویں شریف کی اصل ایصال ثواب ہے کہ ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف منعقد ہوتی ہے کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث پر مشتمل گفتگو ہو اور بعد میں فاتحہ ہو اور دعا ہو، اور اس کے بعد تمام حاضرین کو کھانا کھلایا جائے۔ اور پھر دعا میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کی محفل کے تمام امور خیرہ کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے، اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے آج کی محفل کے تمام امور خیرہ کا ثواب غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کو عطا فرما۔ تو یہ ہے 11ویں شریف۔